بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، میں آپ سب کو دی آرچر ایجوکیشن سسٹم کی آن لائن کلاس میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ عزیز طلباء، آج دن بدھ ہے اور تاریخ 16 دسمبر 2020 ہے۔ ہمارے مضمون کا نام ہے گل لالہ اور میں آپ کی اردو کی ٹیچر شاہین اشرف ہوں۔ لیکچر نمبر 3 ہے۔ ہماری کتاب کا نام ہے گل لالہ، صفحہ نمبر 86 تا 87۔ ہمارا آج کا عنوان ہے ڈاکٹر سلیم الزمان صدیقی۔ آئیے اپنا آج کا کام شروع کرتے ہیں۔ اپنی کتابیں کھول لیجئے۔ آج ہم ڈاکٹر سلیم الزمان صدیقی کی پڑھائی کریں گے۔ دیکھ لیں، ڈاکٹر سلیم الزمان صدیقی۔ الحمدللہ پاکستان میں بہت سے عظیم سائنسدانوں نے بہت سے اہم کام کیے اور اب بھی کر رہے ہیں۔ انہی میں ایک نام ڈاکٹر سلیم الزمان صدیقی کا بھی ہے، جو سائنس کے میدان میں دنیا میں ایک اعلیٰ مقام رکھتے ہیں۔ انہوں نے اپنی تحقیق سے ایسی چیزیں معلوم کیں جس کی وجہ سے سائنسی دنیا میں کئی انقلابات آئے، بہت سی بیماریوں کے علاج دریافت ہوئے اور بہت سی نئی دریافتوں کے راستے کھلے۔ اس کے نتیجے میں آرڈر آف برٹش امپائر OBE سے نوازا گیا۔ روس کی سائنس اکیڈمی سے گولڈ میڈل ملا، فرینکفرٹ یونیورسٹی سے میڈل اور پاکستان سے بہت سے اعزازات مثلاً ستارہ امتیاز، ہلال امتیاز، تمغہ امتیاز بھی ملے۔ وہ تیسری دنیا کی سائنس اکیڈمی کے بنیادی رکن بھی تھے۔ یہ سب اعزازات انہیں ان کی انتھک محنت اور قابلیت کی وجہ سے ملے۔ وہ لکھنؤ، ہندوستان میں 19 اکتوبر 1897 کو پیدا ہوئے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم لکھنؤ میں اردو اور فارسی زبان میں حاصل کی۔ اپنے والد محمد زمان کی وجہ سے انہیں خطاطی، شاعری اور ادب میں دلچسپی ہو گئی۔ انہوں نے علی گڑھ یونیورسٹی سے فلسفے اور فارسی زبان میں گریجویشن کی۔ 1920 میں وہ دعاؤں کا علم حاصل کرنے کے لیے یونیورسٹی کالج لندن چلے گئے۔ ایک سال بعد انہوں نے علم کیمیا حاصل کرنے کے لیے فرینکفرٹ یونیورسٹی میں داخلہ لیا۔ ساتھ ہی انہوں نے ڈاکٹر آف فلاسفی کی سند بھی حاصل کی۔ سائنسدان ہونے کے ساتھ ساتھ وہ مصور اور شاعر بھی تھے۔ ان کی بنائی ہوئی تصاویر کی نمائش جرمنی، بھارت اور پاکستان میں ہوئی۔ ہندوستان واپس آنے پر انہوں نے ایک طبی محقق انسٹیٹیوٹ طیبہ کالج دہلی میں حکیم اجمل خان کی سرپرستی میں قائم کیا۔ حکیم صاحب کے انتقال کے بعد وہ انڈین کونسل آف سائنس اور صنعتی تحقیق کا کام کرتے رہے۔ 1951 میں وزیر اعظم پاکستان لیاقت علی خان کی درخواست پر وہ پاکستان آ گئے۔ حکومت پاکستان کی اجازت سے انہوں نے پاکستان کونسل آف انڈسٹریل اینڈ سائنٹیفک ریسرچ قائم کی، جس کا مرکز کراچی میں تھا۔ 1966 میں وہ وہاں سے ریٹائر ہو گئے اور کراچی یونیورسٹی میں حاجی ابراہیم جمال انسٹیٹیوٹ آف کیمیکل ریسرچ قائم کیا اور 1990 تک وہاں رہے۔ صدیقی صاحب نے نیم کے درخت کی مختلف خصوصیات دریافت کیں اور قدرتی طور پر جراثیم مارنے کی صلاحیت کو استعمال کر کے دوائیں بنائیں۔ انہوں نے 65 سال تک مختلف قسم کے گھریلو پودوں اور قدرتی جڑی بوٹیوں پر تحقیق کی۔ آج بھی ان کے بنائے گئے ادارے میں تحقیق کا عمل جاری ہے اور پوری دنیا میں ان تحقیقات کا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے۔ وہ 14 اپریل 1994 کو کراچی میں انتقال کر گئے۔ ڈاکٹر سلیم الزمان صدیقی۔ ٹھیک ہے، پڑھائی سمجھ میں آ گئی؟ اپنی کاپی کھول لیجئے۔ کاپی کے کنارے پہ حاشیہ کھینچ لیں۔ تاریخ لکھیں 16 دسمبر 2020۔ دن لکھیں بدھ۔ جماعت کا کام۔ عنوان لکھیں ڈاکٹر سلیم الزمان صدیقی۔ عنوان کے نیچے لکیر کھینچ لیں۔ الفاظ معنی لکھنے ہیں، الفاظ معنی کے درمیان سے بھی حاشیہ کھینچ لیں۔ الفاظ معنی۔ لفظ لکھیں خطاطی، معنی ہے خوش نویسی، خطاطی خوش نویسی۔ اگلا لفظ لکھیں اعزاز، معنی لکھیں مرتبہ یا انعام، مرتبہ یا انعام۔ تحقیق،
تلاش، تحقیق، تلاش۔ اگلا لفظ لکھیں دریافت، نئی چیز یا بات معلوم کرنا، دریافت، نئی چیز یا بات معلوم کرنا۔ انتھک، بے انتہا، انتھک، بے انتہا۔ سند، ثبوت، دلیل۔ سند کا معنی کیا لکھنا ہے؟ سند کا معنی ہے ثبوت، دلیل۔ مصور، تصویر بنانے والا، مصور، تصویر بنانے والا۔ اگلا لفظ لکھیں انتقال، وفات، انتقال، وفات۔ اگلا لفظ لکھیں سرپرستی، نگرانی، سرپرستی، نگرانی۔ اگلا پیج کھول لیں کاپی کا، کاپی کے کنارے پہ حاشیہ کھینچ لیں، جماعت کا کام لکھیں اور عنوان لکھیں ڈاکٹر سلیم عثمان صدیقی، عنوان کے نیچے لکیر کھینچ لیں۔ اب ہم نے سوالات جوابات لکھنے ہیں، تو سوال لکھیں ڈاکٹر سلیم عثمان صدیقی کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ جواب لکھیں ڈاکٹر سلیم عثمان صدیقی 19 اکتوبر 1897 کو ہندوستان میں پیدا ہوئے۔ پیدا کہاں پہ ہوئے تھے؟ ہندوستان میں ہوئے تھے۔ اور کب ہوئے تھے؟ 19 اکتوبر 1897 کو۔ سمجھ آ گئی؟ اگلا سوال لکھیں ڈاکٹر سلیم عثمان صدیقی کو بہت سے اعزازات ملے، ان میں سے 3 کے نام اپنی کاپی میں نقل کیجیے۔ یہ اعزازات، انعامات تو ان کو بہت سارے ملے تھے، ان میں سے کوئی 3 کاپی میں لکھ لیجیے۔ جواب لکھیں ستارہ امتیاز، ہلال امتیاز، تمغہ امتیاز، یہ ان کے اعزازات کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ اگلا سوال لکھیں انہیں یہ سب اعزازات کس وجہ سے حاصل ہوئے؟ جواب لکھیں گے انہیں یہ سب اعزازات ان کی انتھک محنت اور قابلیت کی وجہ سے حاصل ہوئے۔ محنت اور قابلیت کے بل بوتے پر ان کو یہ اعزازات حاصل ہوئے۔ سمجھ آ گئی؟ اگلا سوال لکھیں انہوں نے کس درخت کی مختلف خصوصیات دریافت کیں؟ جواب لکھیں گے انہوں نے نیم کے درخت کی مختلف خصوصیات دریافت کیں۔ کون سا درخت تھا؟ نیم کا درخت، کہ نیم کے درخت کی مختلف خصوصیات دریافت کیں۔ اگلا سوال لکھیں پاکستان کے 4 نامور لوگوں کے نام لکھیے جنہوں نے ڈاکٹر صاحب کی طرح اپنے ملک کا نام روشن کیا ہو۔ جواب لکھیں گے ڈاکٹر عبدالسلام، ڈاکٹر عبدالقدیر خان، عبدالستار عیدی، ڈاکٹر ادیب رضوی۔ سمجھ آ گئی؟ یہ بھی 4 مشہور شخصیات ہیں جنہوں نے پاکستان کا نام روشن کیا ہے۔ عزیز طلباء، امید ہے آپ کو آج کا لیکچر سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اپنا کاپی کا کام بہت اچھی طرح سے خوش خطی میں لکھنا ہے، مارجن لائن لگا کے اور اچھی طرح سے خوش خط کر کے کام لکھنا ہے۔ آپ نے اس کی پڑھائی بہت اچھی طرح سے تیار کرنی ہے۔ سوال جواب، الفاظ معنی اچھی طرح سے زبانی یاد کرنے ہیں۔ آپ نے پورا سبق آپ نے اچھی طرح سے یاد کرنا ہے اور اچھی طرح سے اس کو لکھنا بھی ہے۔ عزیز طلباء، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔